ناظرین، آج ابھی اس وقت جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو شاید بہت کم ہی میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہو، اور یہ براہ راست عوام سے، عوام الناس کی خدمت سے متعلق ہے یہ پروگرام، کہ سوسائٹی رجسٹرار آفس ہے جہاں پر مختلف نوعیت کی اور پبلک کی جو فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور ان کی رجسٹریشن کے بعد بھی پروسیس جاری رہتا ہے کہ جو سال کے سال یا 2 سال بعد جس طریقے سے ایز پر جو رول شیڈول ہوتا ہے کہ ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، ان جو ریگولر جو باڈی ہوتی ہے تنظیموں کی، فلاحی تنظیموں کی، ان کے الیکشنز ہوتے ہیں تاکہ چیک اینڈ بیلنس برقرار رکھا جا سکے، اور جو تنظیموں کے اندر، فلاحی تنظیموں کے اندر جو مالی معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، ان کو مینٹین کیا جا سکے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ فلاحی تنظیموں سے متعلق جو رجسٹرار آفس کے اندر انتہائی جو ہے کہ بدعنوانی والے معاملات پائے گئے ہیں، اور یہ بات مصدقہ ہے کہ رجسٹرار آفس کے اندر اگر کوئی جائز کام بھی لے کر جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے کہ شہریوں کو، فلاحی تنظیمیں چلانے والے جو ہوتے ہیں، پارٹی ہولڈرز ہوتے ہیں، باڈی کے اراکین ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے آج ایک کیس آیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے کہ ایک بہت فیمس قسم کی ایک جو ہے تنظیم، اپنا جو سوسائٹی ہے، گلشن فاطمہ کنیز کے نام سے ایک سوسائٹی ہے کہ جس کے الیکشنز نہیں ہوئے، اور رجسٹرار آفس کی طرف سے اس بات کو جو ہے کہ وہ بالکل نظر انداز کیا گیا ہے ہمیشہ کی طرح، کہ جو الیکشن نہیں ہوئے اس پر انہوں نے کوئی نوٹس نہیں دیا، یا کوئی انہوں نے جو ہے کہ اس پر شوکاز نہیں کیا پریویس باڈی کو۔ تو گلشن کنیز فاطمہ کے جو سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں وہ اس اٹیمپٹ کے اگینسٹ جو ہے کہ وہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس پر سختی سے جو ہے نوٹس لیا ہے، اور رجسٹرار سوسائٹی آفس کو نوٹس کر دیے ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ تمام ریکارڈ کے سمیت جو ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ میں آپ کورٹ میں حاضر ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ جو یہ بات تو صرف یہ ایک کیس کی ہے، لیکن یہاں پر اوورآل جو بات کرنے کا جو مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی رجسٹرار آفس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، اور بہت ساری اسی بہاف پہ جو ہے کہ وہ بدعنوانی میں تبدیل ہو گئی ہیں ساری چیزیں، کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہاں پر ان سے پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے، جائز کام کے لیے بھی پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور ہزاروں روپے روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے جو ہے کہ اٹھے جا رہے ہیں شہریوں سے۔ جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، یہ بڑی تنظیموں کی بات میں نہیں کر رہا یہاں پر، کہ جو جیسے ہماری عیدی فاؤنڈیشن ہے، جیسے ہماری عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یا جیسے چیپا ہے، یا سیلانی ہے، یا الخدمت ہے، یا واٹ ایور کوئی بھی بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں، بیت الاسلام ہے، یہ ساری بڑی جو فلاحی تنظیمیں ہیں، ان سے تو ہٹ کے میں بات کروں کہ جو چھوٹی تنظیمیں ہیں، جو برادری سطح پر ہیں، جو علاقائی سطح پر ہیں، جو محلے کی سطح پر ہیں، یوسیز کی سطح پر ہیں، یا ڈسٹرکٹ وائز یا سندھ کی سطح پر جو بھی ہیں، ان تنظیموں کو بہت مشکلات کا سامنا رہتا ہے کہ جائز کام کے لیے، یعنی کہ اگر ایک الیکشن کسی باڈی نے کروایا ہے، کسی فلاحی تنظیم نے، تو اس الیکشن کے بعد جو نئی باڈی آتی ہے اس کو اپڈیٹ کروایا جاتا ہے رجسٹرار آفس کے اندر۔ اس اپڈیٹ کرانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے کو لے کے جب جاتے ہیں آفس میں، تو وہاں پر جو ہے جو رجسٹرار ہیں یا اس کا جو عملہ ہے وہ منہ پھاڑ کر پیسے لیتے ہیں، اور ایک ایک کیس پر جو ہے نا 50,000 ہزار، 60,000 ہزار پر، جیسے جیسے جو ان کو جس طرح سے ان کا جو شکار سمجھ کے ان کو جو پھنساتے ہیں، اور جس طرح سے وہ فٹ ہوتے ہیں اس میں وہ جو ہے کہ آ جاتے ہیں، اور پیسے لے کر جو ہے کہ ان کا کام کرتے ہیں، ان کی باڈی کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سارا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ جو معاملہ جہاں پہ یہ جو ذکر کیا سارے معاملات کا، اس سے ہٹ کر جو ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ریسنٹلی جو ہے کہ ابھی ماضی قریب میں یہ سارے جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے کہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک چیریٹی کمیشن بنایا ہے، جو ہر صوبے کے سطح پر جو ہے کہ اس کو قائم کیا گیا ہے تاکہ ون ونڈو آپریشن ہو سکے۔ تمام پاکستان میں جتنی بھی جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو ون ونڈو آپریشن کرنے کے لیے چیریٹی کمیشن بنایا ہے،
اور چیریٹی کمیشن بھی کام کر رہا ہے اور یہ رجسٹرار سوسائٹی آفس بھی کام کر رہا ہے. یہ دونوں نظام جو ہے اس وقت پیریلل چل رہے ہیں. تو عوام جو ہے یعنی کہ جو فلاحی تنظیمیں چلانے والے جو لوگ ہیں وہ اس اعتبار سے بھی کنفیوز ہیں کہ ہم جو ہے کہ ایک آفس میں جائیں یا دوسرے آفس میں جائیں, اور دوسرے آفس میں جائیں کام سارا پروسیس وہی ہوتا ہے, لیکن جو ہے کہ صرف اور صرف ان لوگوں کو, سماجی رہنماؤں کو, سماجی لوگوں کو پریشان کرنا جو ہے کہ وہ مقصد سمجھ میں آتا ہے ہمیں, یا وہ پریشان تو ہو رہے ہیں وہ. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ اس بات کا کوئی جو ہے کہ ہونا چاہیے, ادراک ہونا چاہیے آفیشلس کو کہ وہ ان سارے معاملات کو ٹیکل کریں. بالخصوص یہ سوسائٹی رجسٹرار والے معاملے کو تو جو ہے کہ سختی سے دیکھیں کہ یہاں پر جو رشوت خوری کا, رشوت ستانی کا جو بازار گرم ہے اس کا جو ہے کہ خاتمہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ اس معاملے میں اہم رول پلے کر سکتا ہے. ماضی میں بھی جسٹس صلاح الدین پنور نے ان معاملات پر فلاحی تنظیموں سے متعلق جو ہے کہ ایک بہت ڈیٹیل اور بڑی جو ہے کہ مفصل قسم کی جو ہے ججمنٹ انہوں نے جاری کی تھی. لیکن اب جو ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سوسائٹی رجسٹرار والے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اور اس پر بھی سختی سے جو ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے. تو اسی طرح کی دیگر جو معاملات ہیں, معلومات ہیں, خبریں ہیں, وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑی رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے, کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے, اور ہماری جو ویڈیو ہیں ان کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.